جی السلام علیکم ناظرین، یہ دیکھیے کہ میرے سامنے یہ کیا چیزیں پڑی ہیں. انجیر، یہ ساری انجیر ہے، اور ایک قسم یہ بھی انجیر کی ہی ہے. یہ دیکھیے ذرا، دیکھنے میں یہ خوش خوبانی کی طرح کی ہے لیکن انجیر ہے. اور سال ہا سال سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے گھر میں انجیر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے. صرف گرمیوں کے دنوں میں نہیں ہوتی ہے، باقی جیسے ہی گرمیاں ختم ہوتی ہیں، خزاں شروع ہوگی تو انجیر آ جائے گی. اور بہار کے ختم ہونے تک، یعنی گرمیوں کی آمد سے چند دن پہلے تک انجیر جو ہے یہ موجود رہتی ہے اور استعمال ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم انجیر پر تفصیلی بات کریں تو میں قرآن کریم کی سورت التین کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ اس میں کیا ہے. وہ سورت شروع ہوتی ہے والتین والزیتون، یعنی سب سے بڑی ذات جو ہے وہ اللہ پاک کی ہے، اور اللہ پاک جو بھی بات کرتا ہے اس کو کسی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اگر اللہ پاک قسم کھا رہا ہے، اور وہ کس کی کھا رہا ہے؟ والتین والزیتون. اس میں والتین جو ہے وہ انجیر ہے اور زیتون زیتون ہے. تو اگر اللہ پاک انجیر کی اور زیتون کی قسم کھا رہا ہے تو اس سے اندازہ لگا لے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، اس میں کس حد تک افادیتیں چھپی ہوئی ہیں. صرف آپ نے اسے کھوج کھوج کے نکالنا ہے. جتنی تحقیق کرتے جائیں اتنی نئی پرتیں کھلتی چلی جائیں گی. تو اب ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایسی چیز ہے، قبض کا بھی خاتمہ کرتی ہے. اور قبض ایسی نامراد بیماری ہے کہ جو 72 بیماریوں کی ماں ہے، کہ اگر قبض ٹھیک کر لے تو 72 قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ ویسے ہی ان سے بندہ بچ جاتا ہے. پھر نظام تنفس کے مسائل، یعنی ہمارے سانس لینے کے نظام کے جملہ مسائل، جو بھی مسائل اس میں آ سکتے ہیں، ان سب کے لیے یہ انجیر جو ہے یہ کمال چیز ہے. پھر جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے، اور جنہیں خشک کھانسی ہو جاتی ہے ان سردیوں میں ان کے لیے بھی یہ کمال چیز ہے. پھر جن خواتین میں خون کے سرخ خلیوں کی کمی ہوتی ہے، ہیموگلوبن لیول کم ہوتا ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت کمال چیز ہے. اور جن مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون کا لیول کم ہے، یعنی جو کنگ آف آل ہارمونز ہے، سارے ہارمونز کا جو سردار ہے، جسے مردانہ ہارمون بھی کہتے ہیں، اسے ٹیسٹوسٹیرون لیول کہتے ہیں، وہ مردوں کے لیے بے پناہ ضروری ہے، ان کے سارے افعال کے لیے. اس کے لیے بھی انجیر کمال چیز ہے. یہ کینسر سے بھی بچاتی ہے، یہ دل کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے، یہ وزن کم کرنے میں بھی بہت معاون ہے، اس میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. اور پھر سب سے اہم سوال کہ شوگر کے مریضوں کو یہ کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، حاملہ خواتین کو یہ کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے. تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کو کس طریقے سے کھانا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. کتنی مقدار میں کھانا ہے، کس نے کھانا اور کس نے نہیں کھانا. تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اس کی جو خوراک ہے نارمل، وہ 5 سے 7 دانے ہیں. یہ جو انجیر ہے اس کے یہ آپ نکال لیں 5 سے 7. اگر آپ کو بہت زیادہ چاہیے تو آپ 9 بھی کر سکتے ہیں، لیکن 5 سے 7 دانے بہت سفیشینٹ مقدار ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانے چاہیے. اب کھانے کس طرح ہے؟ کھانے اس طرح ہیں کہ آپ نے رات کو پانی میں بھگو دینا ہے، اور کم از کم 10 سے 12 گھنٹے یہ پانی میں بھیگی رہنی چاہیے. گلاس 1.5 پانی لیں، اس میں 5 سے 7 دانے بھگوئیں، اور صبح خالی پیٹ کھائیں. اور جن لوگوں کو شوگر ہے وہ اس کا پانی جو ہے وہ پودوں کو ڈال دیں، اس کے اندر بھی بہت افادیت ہے، بہت طاقتور پانی ہے انجیر والا.
لیکن جن کو شوگر ہے وہ اس کا پانی نہ پیئیں، وہ خالی انجیر کھائیں، اور وہ اس کی مقدار جو ہے وہ 7 دانوں کی بجائے 5 دانے کریں، اور جن کو شوگر نہیں ہے وہ اس کا پانی بھی ساتھ پئیں، اور جن خواتین میں ہیموگلوبن لیول کم ہے، خون کے سرخ خلیات کی کمی ہے، وہ خواتین اور وہ مرد جن کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہو رہا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ اس میں بڑی کمی آتی جاتی ہے، تو وہ کیا کریں؟ وہ اس کو رات کو 5 سے 7 دانے گرم دودھ کے ساتھ اس کو کھا لیں، سونے سے 2 گھنٹے پہلے 1 گلاس گرم دودھ، 5 سے 7 دانے انجیر کے وہ اپنے کھانے ہیں، اور 1 گلاس گرم دودھ پی لینا ہے، اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد آپ کو سونا ہے، کیونکہ دودھ ہضم ہونے پہ ٹائم لیتا ہے، اس کے فوراً بعد آپ نہیں سو سکتے ہیں، تو وہ اس طرح کر لیں۔ باقی جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں ان کو آپ 3 سے 5 دانے دیں، صبح خالی پیٹ دیں، اسی طرح رات کو بھگو کے رکھیں اور صبح انہیں خالی پیٹ دے دیں۔ جو بالغ افراد ہیں وہ 5 سے 7 دانے پہ جائیں، لیکن صبح خالی پیٹ کھائیں۔ آپ دن کو بھی اس کو کھا سکتے ہیں، 2-3 دانے لے کے اپنے کھانے یا کھا لیں، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کو فائدہ دے گی، نقصان نہیں دے گی، کیونکہ یہ آپ کے پیٹ کو بھرے بھرے ہونے کا احساس دے گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی بہت زیادہ مقدار نہ لیں، نہیں تو شوگر کی مقدار بڑھ جائے گی۔ حاملہ خواتین کے لیے اچھی ہے، وہ ضرور کھائیں، ان کو فائدہ دے گی، ان کا ہیموگلوبن لیول بھی بہتر کرے گی، اور ان کو بہت انرجی بھی دے گی۔ یہ اس میں بہت سے وائٹامنز، بہت سے منرلز موجود ہیں، بہت افادیت موجود ہے۔ اب آپ کا اگلا سوال یہ ہونا ہے کہ کھانی کون سی چاہیے؟ یہ والی کھانی چاہیے یا یہ کھانی چاہیے، یا مارکیٹ میں کئی اقسام کی انجیریں ملتی ہیں؟ تو جو اگلا ویلاگ ہے، کیونکہ یہ والا ویلاگ پھر لمبا زیادہ ہو جائے گا، اب اگلا ویلاگ ایسا ہم کریں گے کہ اس میں مارکیٹ میں جتنی اقسام کی انجیریں موجود ہیں، پہاڑی، میدانی علاقوں کی، جو غیر معیاری انجیر ہے وہ والی کون سی ہے، جو پٹاس کے مسالے والی بارودی مواد والی انجیریں ہیں وہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے، ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کو اور کون سی آپ نے کھانی ہے کون سی نہیں کھانی ہے گریڈنگ کر کے بتائیں گے۔ یہ سب کچھ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ابھی صرف انجیر کے فائدے اور طریقہ استعمال، بس اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔